أنا محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین آخری نبی ہیں. تو ہم سب کا عقیدہ اور ایمان ہے کہ آپ آخری نبی ہیں. قیامت تک اللہ تعالیٰ کسی اور نبی کو مبعوث نہیں فرمائیں گے. چنانچہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کذاب دجال ہوگا اور وہ واجب القتل ہے. اور ایک حدیث کا مطلب یہ ہے کہ میرے بعد میری امت میں 30 دجال کذاب جھوٹے نبوت کے دعوے دار پیدا ہوں گے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زندگی ہی میں کچھ لوگوں نے نبوت کا دعویٰ شروع کیا. آپ کے وصال کے بعد مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا خاتمہ کیا. اس طرح آج تک کئی لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اور یہ سب جھوٹے ہیں. ہمارے ملک ہندوستان میں جنگ آزادی میں ایک شخص نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا جس کا نام مرزا غلام احمد قادیانی، پنجاب کا رہنے والا تھا. اس نے مستقل دعویٰ کیا، مستقل اپنی جماعت کی بنیاد رکھی. آج بھی دنیا میں اس کے ماننے والے موجود ہیں جنہیں قادیانی کہا جاتا ہے. تو حضور کے بعد کوئی بھی اگر نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا، اس کو ماننے والا گمراہ اور کافر اور مرتد ہے. ختم نبوت کا عقیدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، دولت ہے. ختم نبوت کا عقیدہ اگر نہ ہوتا تو پھر گلی گلی، شہر شہر، ملک ملک آئے دن لوگ نبی ہونے کا دعویٰ کرتے اور ہمارے لیے دین پر چلنا مشکل ہو جاتا. لیکن اللہ نے نبوت کا دروازہ ہمارے نبی پر بند کر دیا. آپ نے فرمایا کہ میں نبوت کے محل کی آخری اینٹ ہوں. مجھ پر اللہ نے نبوت کی تکمیل فرما دی. قادیانی کی بات بھی کئی لوگوں نے ہندوستان میں نبی ہونے کا دعویٰ کیا، مگر مستقل طور پر ان کی جماعتوں کی بنیاد نہیں پڑی. اب حال حال میں ایک شخص جو بہار کا رہنے والا، دربھنگا ضلع میں پیدا ہونے والا، بلکہ دربھنگا ضلع میں ایک بستی ہے عثمان پور، وہاں پر یہ پیدا ہوا 1972 میں. پھر اس نے دنیاوی تعلیم حاصل کی، 12ویں تک. غربت زدہ تھا، مال و دولت نہیں تھی، تو معاش اور روزی روٹی کی تلاش میں دہلی آیا. دہلی کا ایک محلہ ہے نبی کریم، اس میں آ کر یہ رہنے لگا.
نام کا اثر بھی پڑتا ہے، محلے کا نام نبی کریم تھا، اس پہ بھی اثر ہو گیا۔ شاید وہ یہ سمجھنے لگا کہ میں محلہ نبی کریم میں آ گیا تو میں بھی نبی ہو گیا۔ پہلے پہل اس نے تو کاروبار کیا، تجارت کی، ہارڈ ویئر کی دکان لگائی، وہ دکان نہیں چلی تو سوٹ کیس کی دکان کھول دیا، وہ بھی نہیں چلی۔ بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کیا، وہ بھی کاروبار نہیں چلا تو پھر مذہب اور نبوت کی دکان کھول لی۔ پہلے پہل اس نے اسکول اور کالج کے نوجوان سیدھے سادے لڑکوں پر حملہ کیا، ان کے ایمان کو لوٹا ٹیوشن پڑھانے کے بہانے سے۔ سب سے پہلے اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ آپ حضرات میری بات نہایت ہی توجہ سے سماعت فرمائیں اور یاد رکھے، دوسروں تک پہنچائے، اس لیے کہ پھر اس کے بعد اس نے 2004 سے کھلم کھلا عیسیٰ مسیح ہونے کا دعویٰ کیا، یعنی بند جملوں میں خود نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ دہلی سے اس کو بھگایا گیا، اس کا سر صاف کیا گیا، توبہ نامہ لکھا گیا، لیکن جب اسے ریلوے اسٹیشن چھوڑ دیا گیا تو پھر وہاں سے بھاگ کر دلی کا ایک دوسرا محلہ ہے لکشمی نگر، وہاں رہنے لگا، پھر وہاں وہی حرکت اس نے کی ہے۔ بالآخر وہاں سے اس کو بھگا دیا گیا تو مختلف جگہ یہ پناہ لیتا رہا اور آج مستقل مہاراشٹر اورنگ آباد میں ایک جگہ بسا ہوا ہے، اور جس محلے میں یہ بسا ہوا ہے اس نے اپنے ماننے والوں کی مستقل ایک بستی اور محلے کی بنیاد ڈالی۔ جو بھی اس پر ایمان لاتا ہے، نعوذ باللہ مرتد ہوتا ہے، اس کا مرید بنتا ہے، اس کو اسی بستی میں لے جا کر بسایا جا رہا ہے۔ مستقل ایک آبادی ان گمراہوں کی آباد کی جا رہی ہے، اور نام بھی بہت پیارا رکھا گیا ہے اس محلے کا، رحمت نگر۔ میری نظر میں تو رحمت نگر نہیں ہونا چاہیے، لعنت نگر ہونا چاہیے۔ اس بارے میں تفصیلات تو آپ آج رات میں سنیں گے انشاءاللہ علماء اکرام کی زبانی۔ چونکہ مجھے 2-3 جمعہ مستقل کسی عنوان پر گفتگو کرنا ہے تو لہٰذا میں سرا پکڑ کر چلوں گا اور بنیادی باتیں آپ حضرات کی خدمت میں رکھوں گا۔ یہ باتیں پڑھنے سے، مطالعے سے، بڑی محنت کے بعد، ارق ریزی کے بعد آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جاتی، ورنہ منبر رسول پر بیٹھ کر ادھر ادھر کی اگر ہانک دیں تو کل اللہ نہیں پکڑیں گے؟ کیا بیان کرنے والوں سے سوال نہیں ہوگا؟ کہ علم کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا؟ اس لیے صحیح اور مستند بات کے لیے محنت کرنا پڑتا ہے تاکہ صحیح بات لوگوں تک پہنچائی جائے، لوگوں کے ایمان و اسلام کی حفاظت کی جائے۔ ابھی شکیل بن حنیف جگہ پکڑ رہا ہے، جڑ پکڑ رہا ہے، آج صبح کی نئی خبر یہ کہ ایک اور جھوٹا پیدا ہو گیا۔ اس نے تو ڈائریکٹ نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا، اس نے تو انڈائریکٹ کیا تھا، میں مہدی ہوں، اس کے تھوڑے دنوں کے بعد میں مسیح عیسیٰ ہوں، اس طرح دعویٰ کیا۔ قادیانی نے بھی اس طرح دعویٰ کیا تھا، میں ذلی نبی ہوں، بروزی نبی ہوں، فلاں نبی ہوں، پھر اس کے بعد وہ ہوں، یہ ہوں، پھر آخر میں کہا تھا کہ میں نبی ہوں۔ لیکن جو آج اطلاع ملی، اس نے تو ڈائریکٹ نبوت کا دعویٰ کر دیا، کلمہ بدل دیا، نقل کفر نہ باشد سمجھانے کے لیے اس کا جملہ نقل کیا جا رہا ہے۔
ورنہ وہ جملہ اور اس کا بنایا ہوا وہ مصنوعی اور جعلی کلمہ اپنی زبان پر لانے سے بھی دل گھبرا رہا ہے۔ نہ صرف اس نے وہ کلمہ بنایا بلکہ اس کے پوسٹر چھپا دی اور چھپا کر کے ٹرینوں میں یہاں وہاں لگانا بھی شروع کر دیا۔ وہ کلمہ اس نے کیا بنایا؟ اس کا نام ہے شوکت۔ کلمے میں حضور کا نام نکال کر سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں پر اپنا نام فٹ کر دیا اور کلمہ بنا دیا العیاذ باللہ، نعوذ باللہ، لا الہ الا اللہ شوکت رسول اللہ۔ یہ جملہ اس نے بنا دی۔ تو اس لیے ضرورت ہے بیدار ہونے کی، ہوشیار ہونے کی، جاگنے کی۔ جاگو، زمانہ قیامت کی چال چل گیا اور ہم ہیں کہ خواب غفلت میں محو ہیں، پڑے ہوئے۔ شکیل بن حنیف کہاں پیدا ہوا، کیا پڑھا، کہاں جا کر بڑا ہوا، کس طرح اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا اور کتنے لوگ اس کے ماننے والے ہیں، اس کے جرم کا طریقہ کیا ہے، نوجوانوں کو اپنی جال میں پھنسانے کا سلیقہ کیا ہے، وہ تو آپ حضرات انشاءاللہ رات جلسے میں سماعت فرمائیں گے۔ لیکن مجھے اس جمعہ آپ حضرات کے سامنے 10-15 منٹ میں جو بیان کرنا ہے وہ دراصل حضرت مہدی علیہ السلام کی تفصیلات بیان کرنا ہے۔ اس لیے کہ جب حقیقت معلوم نہ ہو اور قیامت کی علامتوں کی تفصیلات کا علم نہ ہو، اسی دروازے سے یہ جھوٹے داخل ہو رہے ہیں، یہ کذاب داخل ہو رہے ہیں، علامات قیامت کی تفصیلات کا علم نہ ہونے کی وجہ سے۔ اس لیے بزرگوں اور میرے عزیز نوجوان دوستوں، اگر اردو آتی ہے تو اردو میں، انگریزی آتی ہے تو انگریزی میں، یا علماء اکرام کی صحبت میں بیٹھ کر قیامت کی علامات اور قیامت کی نشانیوں کی مستند، معتبر، بھروسہ مند تفصیلات حاصل کر لو، اس سے پہلے کہ ہمارا ایمان لوٹ لیا جائے اور ہمیں گمراہ کر دیا جائے۔ ایک آدمی کو اگر تفصیلات معلوم نہ ہو تو جسے تفصیل معلوم ہے اس کے پیچھے چلتا ہے، اس کو فالو کرتا ہے۔ قیامت کی نشانیاں دو قسم کی ہیں، ایک چھوٹی نشانیاں جن کو علامات بعیدہ کہا جاتا ہے یا علامات صغیرہ کہا جاتا ہے، اور دوسری نشانی ہے علامات قریبہ یعنی بڑی علامتیں اور نشانیاں۔ چھوٹی علامتیں، چھوٹی نشانیاں جیسے ماں باپ کی نافرمانی کا ہونا، جہالت کا عام ہونا، قتل و غارت گری کا عام ہونا، شراب نوشی اور حرام خوری کا عام ہونا، سود کا عام ہونا، یہ چھوٹی چھوٹی علامات اور نشانیاں ہیں۔ قیامت کے بالکل قریب جو بڑی نشانیاں ہوں گی، اس کے فوراً بعد قیامت قائم ہو جائے گی، وہ 10 بڑی نشانیاں ہیں۔ ان 10 بڑی نشانیوں میں ایک نشانی ہے حضرت مہدی علیہ السلام کا دنیا میں آنا، ظاہر ہونا، نازل ہونا، اترنا نہیں، پیدا ہونا۔ حضرت مہدی علیہ السلام نہ آسمان سے اتریں گے نہ زمین سے نکلیں گے۔ جس طرح دنیا میں عام بچے پیدا ہو رہے ہیں، اسی طرح حضرت امام مہدی علیہ السلام بھی پیدا ہو۔ کیا بھائی بات سمجھ میں آ رہی؟ پہلی صف والے حضرات، حضرت امام مہدی علیہ السلام پیدا ہوں گے، آسمان سے نہیں اتریں گے، ایک بات۔
اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام ولی ہوں گے، امام ہوں گے، نبی نہیں ہوں گے. وہ نبی نہیں ہے، خلیفۃ اللہ ہے اور امام ہیں. امام کا مطلب خلیفہ ہیں، خلیفۃ اللہ ہیں، ولی ہیں، ولی کامل ہیں، نبی نہیں ہے، ان کے اوپر وحی نہیں آئے گی. قیامت کے بالکل قریب میں یہ دنیا کے سامنے آئیں گے. حدیث میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کی تفصیلات کیا بیان کی گئی؟ یہ مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے. کہاں پیدا ہوں گے؟ مدینے میں پیدا ہوں گے. 40 سال عمر ہونے تک مدینے میں رہیں گے اور 40 سال کے بعد حالات ایسے بنیں گے کہ یہ حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ آئیں گے. اچھا، حضرت امام مہدی علیہ السلام دنیا میں جب سامنے آئیں گے یا دنیا کے سامنے آئیں گے تو اس سے پہلے کیا کیا نشانیاں ہوں گی وہ بھی سن لیجیے تاکہ جھوٹوں کو پہچاننے میں سہولت ہو. حضرت امام مہدی علیہ السلام کے آنے سے پہلے دنیا میں زلزلے بہت آئیں گے. یہ جھٹکے اٹھ کے نہیں ہوں گے، خطرناک زلزلے آئیں گے. اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے جو رمضان ہوگا اس رمضان میں 1 مرتبہ سورج گرہن ہوگا اور 2 مرتبہ چاند گرہن ہوگا ایک ہی مہینے میں رمضان میں. اس کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام نکلیں گے. حضرت امام مہدی علیہ السلام سے پہلے سفیانی نامی ایک آدمی دنیا میں بہت فساد مچائے گا، حتیٰ کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا بھی وہ پیچھا کرے گا اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرے گا. یہ عام علامتیں اور نشانیاں ہیں حضرت امام مہدی علیہ السلام کے نکلنے کی. تو وہ مدینے میں پیدا ہوں گے. اب آپ غور کیجئے، شکیل بن حنیف بہار کا دربھنگوی کا رہنے والا، یہ اس کی پیدائش بہار میں دربھنگا میں عثمان پور میں ہے. تو یہ مہدی علیہ السلام ہو سکتا ہے؟ کیا اس کی پیدائش مدینے میں ہوئی ہے؟ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، والدہ کا نام بی بی آمینہ ہوگا. حضور نے فرمایا کہ ایک آدمی پیدا ہوگا جس کا نام میرے نام پر ہوگا، جس کے باپ اور والدہ کا نام میرے والد اور والدہ کے نام پر ہوگا. اشارہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی طرف. آپ بتائیے، شکیل بن حنیف کا نام کیا محمد ہے؟ امام مہدی کا اصل نام محمد ہوگا، مہدی تو ان کا لقب ہے. آپ مجھے بتائیے کہ شکیل کے والد کا نام کیا ہے؟ حنیف ہے. اگر یہ امام مہدی ہے تو والد کا نام کیا ہونا چاہیے تھا؟ عبداللہ ہونا چاہیے تھا. آپ بتائیے کہ شکیل ابن حنیف کی امی کا نام کیا ہے؟ جو بھی ہوگا، بی بی آمینہ تو نہیں. 40 سال کی عمر میں حضرت امام مہدی علیہ السلام مدینے سے ہجرت کر کے مکہ مکرمہ آئیں گے. آپ بتائیے، یہ شکیل بن حنیف پیدا تو ہندوستان میں، بہار میں، دربھنگا میں، عثمان پور میں ہوا، کیا یہ ہجرت کر کے مکہ مکرمہ گیا؟ کیسے یہ امام مہدی ہو سکتا ہے؟ اور ایک بات آپ سن لیجئے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام خلیفہ ہونے کا دعویٰ نہیں کریں گے کہ میں امیر ہوں،
خلیفۃ اللہ ہوں، یہ دعویٰ وہ نہیں کریں گے، بلکہ ہوگا یہ کہ یہ حج کو جائیں گے تو حج میں اس وقت لوگوں کے درمیان لڑائی ہوگی اور قتل و غارت گری ہوگی، مار پیٹ ہوگی، حاجیوں کو لوٹ لیا جائے گا، افراتفری کا عالم ہوگا، لوگ پریشان ہوں گے، ان کا کوئی قائد، ان کا کوئی رہنما اس وقت نہیں ہوگا، لوگ قائد کی، رہنما کی، امیر کی تلاش میں ہوں گے۔ تو اس حج میں 313 اس زمانے کے بڑے اکابرین امت آئیں گے، ملک شام سے، عراق سے، مصر سے، جنہیں ابدال کہا گیا، یہ 313 اور 7 علماء، بڑے علماء ہوں گے جو امام مہدی علیہ السلام کی تلاش میں ہوں گے۔ تو وہ لوگوں سے پوچھتے پھریں گے کہ یہ حلیہ ہے، ایسا آدمی یا ایسی ہستی نظر آئی، لوگ بتائیں گے ابھی تو وہ یہاں تھے، مدینہ چلے گئے، تو یہ علماء مدینہ جائیں گے، تو وہ مکہ آ جائیں گے، پھر وہ مکہ آئیں گے تو یہ مدینہ چلا، اس طرح 3 چکر ہوگی ان لوگ، اور آخری بار جب ان علماء کی ملاقات امام مہدی علیہ السلام سے ہوگی تو بہت ہی اصرار کریں گے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، آپ ہمارے امام ہیں، آپ ہمارے خلیفہ ہیں۔ تو حضرت امام مہدی تب بھی بیعت لینے کے لیے، امام بننے کے لیے، خلیفہ بننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ علماء اکرام نے لکھا ہے یہاں تک کہ یہ علماء دھمکی دیں گے اگر ہم کو کچھ ہو گیا کل اللہ کے پاس آپ کو جواب دینا ہوگا، اپنا بھی اور ہمارے ایمان کا بھی۔ اور بعض جگہ یہ بھی لکھا ہوا ہے اور وہ دھمکی بھی دیں گے اگر آپ خلیفہ نہیں بنیں گے تو ہم آپ کو زبردستی بنائیں گے اور آپ سے لڑائی کریں گے، اس کی واسطے اگر لڑائی کی ضرورت پڑے۔ تب جا کر کے حضرت امام مہدی تیار ہوں گے کہ ٹھیک ہے میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ شکیل بن حنیف کا یہ معاملہ ہے، کون اس سے کہہ رہا ہے، کون اس سے زبردستی کر رہا ہے، اس پر تو لعنت برسا رہے ہیں لوگ، لیکن پھر بھی وہ مہدی ہونے کا، مسیح ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ حدیث میں امام مہدی کی علامتوں میں سے جو علامات بیان کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص میرے خاندان میں سے ہوگا، یعنی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی نسل میں سے ہوگا۔ اور علماء اکرام نے لکھا ہے کہ حضرت امام مہدی باپ کے اعتبار سے حسینی ہوں گے اور ماں کے اعتبار سے حسنی ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے سید ہوں گے آپ۔ اور شکیل ابن حنیف کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے، یہ حسنی بھی نہیں ہے نہ حسینی ہے، یہ تو خان ہے۔ کیا ہے؟ خان ہے۔ یہ بہار کے جس اسکول میں پڑھا ہے وہاں سے سرٹیفکیٹ حاصل کی گئی، تو اس کا پورا نام بھی وہاں پر آیا ہے، شکیل احمد بن محمد حنیف خان۔ تو یہ تو حنیف خان ہے، یہ خان سید کہاں سے، مہدی کیسے ہو گیا یہ؟ اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کی جو شکل و شباہت ہوگی، صورت ہوگی، جو نقشہ ہوگا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا جلتا ہوگا۔ پیشانی چوڑی ہوگی، کیا شکیل کی پیشانی چوڑی ہے؟ ناک لمبی ہوگی، کیا شکیل کی ناک لمبی ہے؟ آنکھیں سرمگی ہوگی، کیا شکیل ابن حنیف کی آنکھیں سرمگی ہے؟ امام مہدی کے سیدھے گال پر کالا تل ہوگا
تو کیا شکیل ابن حنیف کے گال پر، رخسار پر وہ کالا تل ہے؟ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے کھاندے پر ایک خاص قسم کی نشانی ہوگی۔ شکیل ابن حنیف سے چیلنج ہے کہ تم اپنے کھاندے پر نشانی بتا دو۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام جس وقت دنیا میں آئیں گے، دنیا والوں کے سامنے آئیں گے، ان کے ہاتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار ہوگی اور اسی طرح ابائیں ہوں گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا ہوگا۔ شکیل ابن حنیف کو چیلنج ہے، تم اپنے ہاتھوں میں یہ چیزیں بتا دو اور دکھا دو۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے دور میں جب جنگیں ہوں گی، لڑائیاں ہوں گی، عیسائیوں سے لڑائی ہوگی، تو اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام کی حکمرانی پوری دنیا پر ہو جائے گی، پوری دنیا پر ہو جائے گی اور بڑی فراوانی، خوشحالی ہوگی، چیزیں سستی ہو جائیں گی۔ آج شکیل ابن حنیف کا دور ہے جو مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، چیزیں مہنگی ہے سستی ہیں؟ مہنگی ہے۔ حضرت مہدی علیہ السلام کے دور میں زمانہ اتنا پرامن ہوگا کہ بھیڑیے اور درندے کسی پر حملہ نہیں کریں گے۔ آج بھیڑی حملہ کر رہے، روزانہ اخبار میں آ رہا، پرسوں ایک شیر جو ہے ایک نوجوان پر حملہ کر دیا، زخمی ہو گیا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے دور میں زمانہ اتنا پرامن ہوگا کہ لوگ، بچے سانپوں سے کھیلیں گے۔ کس سے کھیلیں گے؟ آج کھیل سکتے؟ خود شکیل ابن حنیف سے کہہ دو سانپ سے کھیل کے دکھا دے، تو وہ مہدی کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر امام مہدی علیہ السلام، بزرگ اور عزیز دوستوں، 40 سال میں وہ دنیا کے سامنے آئیں گے، دنیا میں 9 سال رہیں گے۔ کتنے سال؟ صرف 9 سال رہیں گے۔ 9 سال میں 7 سال وہ حکومت کریں گے، 8ویں سال میں ان کی آخری حکومت میں دجال نکلے گا۔ دجال کو قتل کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ اس طور پر کہ ایک نماز کا وقت ہو گیا ہوگا، اقامت بھی کہی جا چکی ہوگی، حضرت امام مہدی نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر کھڑے ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ حضرت امام مہدی پیچھے آنے کی کوشش کریں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں، پہلی نماز تو مجھے آپ کے پیچھے پڑھنا ہے، یہ اس امت کا اعزاز ہے۔ شکیل ابن حنیف کو یہ چیلنج ہے، تم تو 2004 سے نبوت کا دعویٰ کر رہے ہو، 9-10 سال تو ہو گئے، اب تک نہ کھانا دجال آیا، نہ عیسیٰ علیہ السلام آ کر کے آپ کے پیچھے نماز ادا کی۔